اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، نماز کسی حالت میں انسان کو معاف نہیں ہے۔ انسان اگر بیمار ہو پھر بھی اس پہ نماز پڑھنا فرض ہے، اگر انسان صحت مند ہو پھر بھی اس پہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنو میں نے تمہارے اوپر نماز کو فرض کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے اندر اللہ رب العزت نے آگ کے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آگ کے غار بنائے ہوئے ہیں، ان غاروں کے اندر اللہ رب العزت نے سانپ اور بچھو کو چھوڑا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ نماز کے بارے میں ٹاپک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنو میں نے تمہارے اوپر نماز کو فرض کر دیا۔ نماز انسان پر فرض ہو جاتی ہے جب انسان ایمان لے کے آتا ہے، جب کوئی مسلمان بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے، جو شخص نماز جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اندازہ کریں، نماز کسی حالت میں انسان کو معاف نہیں ہے۔ انسان اگر بیمار ہو پھر بھی اس پہ نماز پڑھنا فرض ہے، اگر انسان صحت مند ہو پھر بھی اس پہ نماز پڑھنا فرض ہے، اگر انسان بوڑھا ہے تو اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، اگر انسان نوجوان ہے اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، اگر کوئی مرد ہے اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، اگر کوئی عورت ہے اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر انسان بیمار ہو، کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس پر بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو لیٹ کر نماز پڑھنا فرض ہے، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، پھر بھی نماز پڑھنا اس پہ فرض ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کیا کریں۔ روایات میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے اندر اللہ رب العزت نے آگ کے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آگ کے غار بنائے ہوئے ہیں، ان غاروں کے اندر اللہ رب العزت نے سانپ اور بچھو کو چھوڑا ہوا ہے۔ ان سانپ اور بچھوؤں کے غاروں کے اندر اللہ رب العزت قیامت کے دن بے نمازی شخص کو ڈالیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ آج آپ اندازہ کریں، ہم صبح سو رہے ہوتے ہیں اور نماز کا پتہ ہی نہیں چلتا، نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور سورج چڑھ جاتا ہے، شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں نماز پڑھنا کتنی ضروری چیز ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، مومنین میں سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، مومنین میں سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اہتمام کرنے سے کیا مراد ہے؟ نمازوں کا اہتمام کرنے سے مراد یہ ہے، انسان کو چاہیے کہ نماز انسان اچھے انداز میں ادا کرے، رکوع کو انسان رکوع اچھے سے اطمینان سے کرے، سجدے بھی اچھے اطمینان سے کرے، تاکہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنی نماز جو پیش کر رہا ہے وہ اچھے انداز میں پیش کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انسان نماز میں سے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ کسی گھر سے چوری کرے گا تو پیسہ چوری کرے گا، کسی دکان میں سے چوری کرے گا تو کوئی وہاں پر قیمتی چیزیں چوری کرے گا، سونے کی دکان میں سے سونا چوری کیا جائے گا، اسی طرح موبائل وغیرہ کی دکان ہوتی ہے اس میں سے موبائل کی چیزیں چوری کرے گا۔ لیکن صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں چوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر رکوع اور سجدے اچھے انداز میں نہیں کرتا،
تیز تیز رکوع کرتا ہے اور سجدے کرتا ہے، یہ نماز کے اندر چوری کرنا ہے۔ اور جو شخص نماز کے ارکان کو اچھے سے ادا نہیں کرتا وہ نماز کے اندر چوری کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی نمازوں پر محنت کرے، نمازوں پر محنت کرے تاکہ انسان نماز اچھے انداز میں پڑھے، اور اچھے انداز میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازوں کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنی ضرورتیں پوری کروایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مصلی بچھاتے، مصلی بچھانے کے بعد نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کی دعا مانگتے۔ اللہ رب العزت ان کی حاجت کی دعا قبول کر لیتے تھے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں اور نماز اچھے انداز میں پڑھیں، نماز خشوع کے ساتھ بھی پڑھیں اور خضوع کے ساتھ بھی پڑھیں۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو خضوع کا خیال نہیں رکھتے۔ خضوع سے مراد وضو اچھا انسان کا ہونا چاہیے، انسان کا لباس صاف شفاف ہونا چاہیے، اور خشوع سے مراد انسان کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو چاہیے انسان اس انداز میں نماز پڑھے، اللہ رب العزت کو انسان دیکھ رہا ہے، اس خوف کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایسا خوف نہیں پیدا کر سکتا تو انسان کو چاہیے یہ خوف پیدا کرے کہ اللہ رب العزت انسان کو دیکھ رہے ہیں، اس خوف کے ساتھ انسان نماز پڑھے۔